حکم شریع دے حوالے نال کہ میلے کافراں دے ہوندے نے اور اللہ دے پیاریاں دے ہوندے نے. میلے تا کر کے سونے مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے شریف دے اندر ادوار سابقہ دے اندر تانوں کسی جگہ تے میلے دی کوئی صورت نظر نہیں آئی. کافر میلے کرتے ہوندے سن، بزرگان دین نے عرس شروع کیتے. عرس دا معنی ہوندا ہے شادی. کی معنی ہوندا ہے؟ شادی دا معنی ہوندا ہے خوشی. ہر بزرگ دے عرس انہوں ایک تے عرس کیا جاتا ہے، دوسرا شرکاء کوئی غم دے آثار اور علامات ظاہر نہیں کرتے، خوشی دے کرتے ہیں. جنہیں حضرات بیٹھے ہو رحیل ہاشمی سرکار اپنا صاحبزادہ صاحب سمیت، شاہ صاحب قبلہ سمیت، میرے سمیت، تواڈے سمیت جنہیں حضرات تشریف فرما جے سارے غسل کر کے آئے ہو، کپڑے سونے پا کے آئے ہو. ایویں بولو ہوں ہاں کری دیے پھر ہی سمجھ آئی گل. ہاں انجنا بیٹھے بھی جی میں دیگ نو دم دیتا ہے، نہ سا لینا نہ دینا. اوپرے کیوں بن کے بیٹھے جی؟ میں تھوڑی رگ رگ جاننا، تو میرے جاننا جی. میں تو ویسے ہی جان چوپڑا نہیں، کیونکہ جتھے بھی جانا اللہ دے فضل نال ہر قوم دا مزاج سمجھنا. بات تے توجہ فرماؤ، جس لئے بات اگے جا پہنچے گی نا انتہا نو، اس وقت سواد دے گی کہ میں کی کہنا چاہنا. حالے ہو سکتا ہے ابتدا جناب نو پریشان کرے. عزیزان گرامی غور نال سمجھو، عرس دا معنی کی ہوتا ہے؟ بولو بولو. اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے اس دن جدا ہوتے ہیں. دن جدائی دا، دن جدائی دا، صدمے دا دہاڑ ہے. مگر ایک مرتبہ جسے جدائی ہوتی ہے اس وقت سارے روندے ہیں، اور روندے اس واسطے نے کہ آخر فطرت اتنا بڑا محبوب، اتنا بڑا مشفق اور مہربان، دوستاں تو ود نگاہ کرم رکھن والا، آخر جدا ہوئے تو دل برداشت نہیں کرتا. تا کر کے شریعت مطہرہ نے 3 دن رون دی اجازت دیتی ہے، غم کرن دی اجازت دیتی ہے کہ اسلام جڑی فطرت ہے نا، فطرت ہے جڑی اونوں یکدم توڑدا نہیں، مجبور نہیں کردا. جاندا ہے طبیعت اس لیے بے اختیار ہے، لہذا انہیں چھٹی دیتی ہے 3 دن. غم کر لو سجنا، کوئی دن غم ہوتا ہے بس، بعد عرس بن جائے. ذرا ذوق نال بولو تو گل نو سمجھو.
تمہیں پتا نہیں میں کی لے کے بیٹھا کی دسنا کی بیان کرنا. میں آخر ایڈا وڈا دعویٰ کیتا ہے کہ میں وہ گل مسئلہ بیان کروں گا جنہوں دنیا نہیں جان. دنیا کا لفظ میں بولیا. تمہیں پتا اللہ کے فضل نال میرے دعوے جڑے ہوندے نے وہ سچے ہی ہوندے نے. اے دعویٰ نہیں ہونا. تساں سارے آکھنا کہ یار کمال ہو گئی. اج پہلی بار یہ گل سنی. جدن اللہ دا ولی دنیا تو جدا ہوتا ہے, ساڈے تو جدا ہوتا ہے, ہر کسی نو صدمہ ہوتا ہے. اس لیے کوئی نہ نویں کپڑے پا کے نہ کے نہ اولاد نہ کوئی. ہر کسی نو ہے جی ہو سکتا ہے کہ خاک تے مٹی دے بہ کے ہوش اٹھ جاوے. سید الانبیاء سرکار دی ذات شریف جدو جدا ہوئے نے تے صحابہ دی کی کیفیت سی وہ تانوں پتہ ہے. وہ صحابہ دی انہاں دناں وچ کی کیفیت سی. حضرت صدیق اکبر پاک دے تسلی دین تو پہلا کی حال سی صحابہ دا. کئیاں دی لتاں جواب دے گئی, کئیاں دی عقل جواب دے گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوش شریف و صدمے نال قائم نہیں رہی اور انہوں نے بہت بڑا ایک قدم اٹھایا کہ اگر کوئی کہے گا محمد سرکار کی وفات ہوگی وہ مار دے گا. اندازہ لگاؤ صدمہ کتنا عظیم سی, کتنا بڑا صدمہ سی. اسی طرح اماموں نے جدوں بھی کسی دا کوئی محبوب جدا ہوتا ہے فطرت روندے نے, خوشی دا کوئی اثر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ کھانا پینا بنانا بھول جاندے نے تو حکم آ گیا شرع دا 3 دن واسطے کھانا پیش کرو, پکا پکا کے آنڈی گوانڈی پیش کرتے ہیں. اس نے لنگر نہیں پکتے, اس نے لنگر نہیں پکتے. گوانڈیاں لو روٹی آتی ہے تعاون دی. اسمعوا لآل جعفر طعاما, فرمایا جعفر تیار دے گھر والیاں واسطے. اللہ اکبر و کبیرہ. آل جعفر حدیث صحیح حدیث. حضرت جعفر تیار جس لے شہید ہوئے نے تو حضور نے فرمایا صحابہ نو جعفر تیار دی آل واسطے یعنی گھر والیاں واسطے کھانا تیار کرو, وہ مصیبت وچ مبتلا نے. کھانے باہروں پک کے آندے نے جدن اللہ دا پیارا جدا ہوندا ہے ایویں. لیکن جو ہوئی وہ وقت گزرتا ہے پھر تاریخ وہی وفات اور جدائی اور صدمے والی آتی ہے. تو اس موقع تے ہن جڑے خود او دے وارث ہوندے نے وہ نہ تو کے آئے بیٹھے. مرید بھی نہ دھو کے آئے بیٹھے جنہاں دے واسطے پہلے دن روٹی باہروں پک کے گئی سی وہ اج لنگر پکاندے نے. رحیل ہاشمی صاحب لنگر پکیا تھے ساڈے واسطے پکایا جی, کارج پکایا جی. یہ تے آنا باہروں چاہیے. اس کے اندر میں ایک پنڈی دے بے وقوف ملا دی خدمت کراں گا جن نے کہہ دیتا کہ یار تک بندی ہے حسین دے محرم وچ شادی کرن دی, سامنے جو پیو دا جنازہ پیا ہوئے تے اس نے تک بندی ہے شادی کرن دی. ہن ذرا غور نال اے آخر جا کے میں پھر پورا وضاحت کراں گا, لیکن میری ابتدا تو ذرا سما غور فرما لو کہ میں کی بیان کرنا چاہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف,
آستانہ عالیہ حضرت کہلِ عملہ شریف، آستانہ عالیہ بیلی دربار شریف، استاد الحفاظ والقراء والعلماء قاری عبدالعزیز نقشبندی صاحب دامہ ظلہ آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ ہے سنو، ہر سال اسی تاریخ نو مڑ شادی ہوتی ہے، نا ہی پیا دسدا ہے کہ غم دا نا کوئی نہیں، تساں غم نا نہیں رکھیا، نام عرس رکھیا ہے، تے عرس دا مانا شادی کی مانا ہے؟ نام بھی خوشی دا ہے تے کام بھی ایویں، نام بھی خوشی دا ہے صدمے دا دن ہے، جدائی دا دن۔ پرسوں ناچی گڈی سفر کر رہا سی، اس دوران یہ موضوع کھلیا، دو عرصاں دے پہلو بیان کرایا، ایک ضلع ویاڑی، ایک بھاول نگر پاک پتن شریف، تے تیسرا تواڈے کول پیا لانا۔ پھر غور نال سمجھو، صدمے دا دن، جدائی دا دن، فراق دا دن، محبوب دی جدائی دا دن پھر آیا تے تساں کی کر دیو؟ عرس کر دیو۔ بولو بولو بولو، کی کر دیو؟ عرس کر دیو۔ باقی دیاں گلاں چھڈو، او سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا دن 12 دا ہے، 12 ربیع الاول شریف جدائی دا دن نے۔ جس دن جدائی ہوئی سی صحابہ دا حال اسے بھی پڑھ، اور پھر اگلی تاریخ نو کوئی صحابہ وچ ایک عمل ہو جا وکھا دے تے تو غم ثابت ہوے۔ حالانکہ سونیو حبیب خدا دا صدمہ ہوئے جڑا سب صدمے بھلا چھڑدا ہے، کہ نہیں ہے؟ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے، خود حضور نے فرمایا ہے، توجہ ہے، خود کملی والے سرکار نے فرمایا ہے۔ تے عجیب گل ہے جیڑی روایت پیش کرن لگا یہ شیعہ دی کتاب الکافی دے وچوں پیش کر رہے ہیں، ساڈیاں کتاباں وچ تے ہے ہی ہے، میں دے وچوں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے، باب 81 فروع کافی، اصول نہیں، فروع کافی التعزی ایک عنوان ہے، اس دے تحت لکھیا ہے انا ابی عبداللہ قال من اصیب بمصیبت فلیذکر مصابه بالنبی علیہ السلام فانه من اعظم المصائب۔ شیعہ دی کتاب دا حوالہ ہے، سادیاں وچ بھی لکھیا ہے، امام حسین فرماندے نے من اصیب بمصیبت، جے کسے بندے دے مصیبت آوے، کسے بندے دے مصیبت آوے، کوئی بندہ کسے مصیبت وچ مبتلا ہوے، آپ فرماندے نے پاک محمد کریم دے جان والا صدمہ یاد کرے، کیونکہ اے دے نال دا صدمہ کوئی نہیں۔ ذرا بولو جا، یہ مطلب ہے حسین پاک دس گئے نے، حسین پاک دس گئے نے
مولا حسین خبردار کر گئے وہ میرا صدمہ کچھ بھی نہیں، میرے نانے کا صدمہ سب تو وڈا۔ جدو میرا صدمہ تانوں آن لگے، حسین فرما رہے ہیں جدو میرے صدمے دی یاد آوے تے میرے نانے دے صدمے نو یاد کریا جے میرا صدمہ بھول جانا۔ ذرا اچھی بول اچھی، پھر کہنا حسین فرما رہے ہیں شیعہ دی کتاب دا حوالہ ہے، ساڈیاں وچ ہے ہی ہے، ساڈے مرفوعاً ذکر کردے نے، ایتھے موقوفاً نے جی، ساڈے حضور سرکار دا فرمان نقل کردے نے کہ حضور نے فرمایا اور میرے امتیو جے کسے نو صدمہ آوے کسے دی جدائی دا تے میں محمد دی جدائی والا صدمہ یاد کر کے صبر کر جایا کروں۔ یہ مرفوع حدیث سنیاں کوڑ موقوف حدیث امام حسین دے اوتے، یعنی امام دا قول، امام دا فرمان، یہ ہے شیعہ حضرات دی کتاباں کی لکھیا ہے؟ قال من مصیبہ بمصیبہ، جنہوں کو مصیبت آوے فلیذکر مصابہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک سرکار دا صدمے نو یاد کرے، حضور دی جدائی والے صدمے نو یاد کرے۔ حسین فرماندے نے فإنہ من اعظم المصائب، من پاسے کر دو زیادہ ہے، مطلب یہ ساری مصیبتوں تو بڑی مصیبت ہے، مومنا واسطے بھی کوئی بڑی مصیبت نہیں جنہ مدینے دے تاجدار تے جدا ہون دا صدمہ مصیبت ہے۔ من زیادہ کی کیتے ہو چشتی من اعظم المصائب کہنے ہیں تو مطلب یہ بنے گا مسلمانوں واسطے اور بھی بڑیاں بڑیاں مصیبتاں ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان کا دل گوارا کر سکتا ہے؟ اسا رسول اللہ نے صدمے دے برابر کسی اور صدمے نو آکھیے؟ بولنا نہیں ہوئے، اسا آکھیے صدمے بڑے بڑے ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ کے جانے کا صدمہ ہے، مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں زیادہ بناؤں۔ توجہ نہیں فرمائی عمرو، علم نال چس رکھن والے وہ اس تو لطف اندوز ہون گے۔ توجہ سونیا صدقے جاواں، اس لیے صحابہ کرام نے جو دکھ غم کیتا ہے بیان نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا، مگر تاریخ جو ہی گزر گئی صحابہ نے پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدمے نو یاد کر کے نہیں روئے، اگر روئے نے تو عشق روئے نے، عشق کا رونا موسم نال نہیں ہوندا۔ ذرا گل تے غور کرو جلیا، جے کسے نال عشق ہوے نا تے موسم تے نہیں روندا۔ عشق جناں دی ہڈی رچی عشق جناں دی ہڈی رچیا رومن کمیوں نا وہ ملدے رو بچھڑے رو رومن ٹرتے
توجہ ہے اس آستانے شریف کا نعرہ مارو اس آستانے تے بیٹھے ہاں آسرے ہیں غریبوں کے آسرے ہیں غریبوں کے سدا آباد رہے یہ فقیراں دے آستانے یہ تے غریباں دے سارے ہوندے نے قسم خدا دی کر کے آنا ہر پاسوں ٹھوئے ہی ہوندے نے ایتھے ہی آن کے مرہم پٹی ہوندی ذرا بول چا سبحان اللہ کیونکہ وراثت نبوی ایتھے ہی لبنی قربان جاواں سرکار پاک دا صدمہ اس دن دا بڑا صدمہ سی اس تو بعد مسلمانوں نے جشن عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا ہے توجہ سونے کی کرنے جشن ہے جدائی دا دن ہے صدمے دا دن ہے صدمے دا دن لیکن وہ دن نہیں اس دن جیسا اگلا دن آیا وہ دن نہیں ہے وہ دن ہوتا تو صاحب بڑا حال ہونا سی بولنا نہیں ہوں بھول گیا صدمہ بھول گیا صدمہ بھول گیا ہوں جشن عید میلاد النبی شروع ہو گیا عید بھی بن گیا جشن بھی بن گیا ولیاں دا عرس کر دیو سید الانبیاء دا جشن کر دیو دن صدمے دا دن جدائی دا دن خوشیاں کر دیو کر رہے ہیں سرخ رنگ دا انہاں نے تھلے بچھایا کی کلین یہ شادیاں دے موقع تے ایویں بولو ریلا ہاشمی صاحب ہون شاہ صاحب قبلہ ہون انہاں دے بزرگ جس دن دنیا تو گئے سن انہاں نوں پوچھو تہاڈا ایہی حال سی تہاڈا جدوں وڈیرا جاندا ہے کسی دا وڈیرا جاوے کی حال ہوندا اس لیے کسی دا کوئی سجن جاوے پتر جاوے ماں جاوے دھی جاوے او کسی دا کچھ رشتہ محبوبانہ رشتہ جاوے کسی نو ویکھیا جے اس لیے خوشی کردا ہوے نویں کپڑے پاوے خوشبوواں لاوے لشک پشک تے آوے کبھی ویکھیا جے تساں کیوں آئے بیٹھے ہو دیہار صدمے دا رسا جو بچ باطل نو بننا اے ہن وہابیاں دی طرفوں سوال ہے وہابیاں دی طرفوں سوال ہے او کہندے نے تانوں حیا نہیں اوندی نبی سونا 12 ربیع الاول نو گیا تساں جشن مناؤ اللہ دے ولی دنیا تو جان تو اس دن عرس کرو عرس دا معنی شادی جی بہت ہی سادہ عرس ہو تے اینا ایک ضرور ہوندا جنہ ہاں جی اس تو ذرا سادگی تو باہر نکل جاوے تے قوال آ جاندے نے ایویں سارا ٹول ٹمکنا پورا ہوندا ہے بول دے نہیں اس تو اتے چلو جے گنج شکر تے شہباز کلندر دا عرس ہوے سخی سرور دا ہوے پھر تمالا بھی پیندیاں نے بول دے نہیں اور اوہی لے کے جاندے نے بہتیاں تمالاں تے ہر کنجر اوتھے اکٹھا ہو جاندا ہے ایمان نال دسیا جی تے ڈھول تے جو نہیں لگدا جویں واقعی خوشی دی اخیر ہوئی گئی حالانکہ شہباز کلندر دی جدائی دا دن ہے او دن شہباز کلندر دا عرس
میلہ بن جاتا ہے، حالانکہ جدا ہویا ہے، صدمہ آیا ہے۔ سخی سرور دے میلے میلے بن گئے، میلے جو بن گئے ہر تماشا لگتا ہے، خوشی دے موقع تے جڑا لگتا ہے کدی وہ تماشے جنازے تے ویکھے؟ اگر کوئی وہ تماشا جنازے تے آن کے لانا شروع کر دے، جس لئے ادھر جنازہ اٹھن لگے، ادھر ڈھول براسی یہ وہ سارے، ادھر دکاناں لگیاں ہون، ادھر ٹھیلے ہون، ہاں جی ادھر جھولے ہون، تے جناب پٹی دا گانا لگا ہوئے، ویکھیا جی کبھی کسی جنازے دے موقع تے گاہ پچھا کیوں ہوندا ہے؟ میں دساں گا سارا لو، میں اللہ دے سونے دے فضل نال جیڑی گل چھیڑ کے بیٹھا تانوں کی پتہ میں مقاماں گا کیتھے؟ توجہ ہے؟ او سجنا، یہ ساری خوشیاں دے مناظر مظاہر جڑے کرنے وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں، تانوں حیا نہیں آندی؟ دن جدائی دا تسی خوشی کرو، دن جدائی دا تسی خوشی کرو، دن جدائی دا تسی جشن مناؤ، وہاں بھی سوال کرتے ہیں، سنی جواب دیندے نے۔ سناواں جواب؟ سنیا دا جواب سناواں؟ ہو سکتا ہے تانوں اس جواب کی بھی خبر نہ ہوے تے پوری نہیں ہونی، جی ناچیز دے لطیف الفاظ تانوں چس دین گے۔ توجہ ہے؟ ہن سنی جواب دیندے نے اساں عرس تاں کرنے، عرس تاں کرنے، شادی عرس تاں کرنے، حدیث صحیح ہے جاؤں جدو اللہ والا قبر جاندے فرشتے حساب کتاب لے کے فارغ ہوندے نے، کی کہندے نے آخر نم کا نومت العروس، عروس عروس ان سو جا جی میں دلہن سوندی ہے۔ عروس دلہن نو بھی کہندے نے، دولہے نو بھی کہندے نے، جی زوج دونوں واسطے بولیا جاتا اور بعض اوقات فرق کرنے واسطے زوجہ عروسا بھی کہہ لیندے نے فرق کرنے واسطے، لیکن عروس کا لفظ مذکر مؤنث دونوں واسطے بولیا جاتا ہے۔ توجہ، اللہ والے نو فرشتے فرماندے نے سو جا جی میں دلہن سوندی، عروس سوندی، عروس سوندی، سنی کہندے نے تھلے دلہن وانگو ستا ہے، اساں اتے وہ عروس وانگو ستا ہے، اتے عرس کرنے ہیں، وہ عروس وانگو ستا ہے، اتے عرس کرنے ہیں، وہ دلہن وانگو ستا ہے، اتے براتی آئے ہیں۔ توجہ ہے؟ نہیں سواد آیا لے جو سوال تو بڑا تگڑا سی، نکلنا بڑا اوکھا سی، تے سنیا دے جواب نے چٹکی مار کے او اڑا چھڈیا، اڑ گیا، بولدے نہیں یار کہ بلیو اساں تاں کرنے آ عرس کے حدیث جو آیا تھلے فرشتے انہوں کہندے نے قبر سو جا عروس آنگو، وہ عروس آنگو تھلے ستا ہے تو اتے مڑ عرس تے ہونا چاہیے نا، آخر تھلے جو انہوں دلہن وانگو رب کہندا سو جا، کیا مطلب جی میں دلہن نو دولہا آن کے جگہ ہوندا ہے، ہن فقیرا سو جا رب تو سوا تینوں کسے نہیں ہو جگہ بول دے نہیں جی۔
اور سجنا پتہ لگا ہر ولی دا عرس کیوں ہوندا ہے تھلے جو عرس قبراں دے تھلے انہاں دا قبراں دے وچ عرس ہوندا ہے کس دن جدن فقیر گیا توجہ ہن اتے اساں اتے فقیر جدا ہویا اس وقت حالے دلہن کو ستا نہیں تے ساڈے تو جدا ہویا صدمہ ہویا تے رون لگ پیا جو ہی سانو پتہ لگا ہے حدیث کی روح نال کہ جس لے اتنے پہنچ جاتا ہوں دلہن آگوں سو جاتا ہے تے اساں نال ہی پھیری مار کے بدل جانے ہیں سارے صدمے بھول کے ہر سال عرس کیتی رکھنے ہیں آئیے سمجھ کہ نہیں آئی یہ مطلب ہے ہوں تساں جڑا اساں سارے خوشی دے مناظر مظاہر کرنے ہیں اس واسطے کرنے ہیں کہ او خوش بہت اچھے شاہ جی قبلہ بہت سونی گل رہی جی اساں تاں خوشی دے کام اوتے کرنے ہیں تھلے او خوش ہوتا ہے چشتیا او دے خوش ہون دا تینوں کیویں پتہ لگا ہے یار سانو محمد کریم نے دسیا ہے جیڑا غیب دی نظر رکھدا ہے ساڈے سرکار نے فرمایا فرشتے کہندے نے نم کا نومت العروس دلہن وانگو سو جا وہ دلہن وانگو تھلے ستا سا صدمہ بھلا دیتا دلہن دے کیویں ناراض ہوئیے کیویں صدمہ کریے کیویں روئیے کیویں پٹیے یہ دا مطلب ہے اساں رون دے وقت روئے رون دے وقت تے خوش ہون دے وقت اساں بول مرے اساں رون دے وقت رویا خوش ہون دے وقت خوش ہونے یہ دا مطلب ہے رون دا وقت وہی ہے جدن جاوے او بولو اگے پیچھے رون دا وقت نہیں خوشی دا وقت ہے کیوں او خوش ہے او رسول اللہ فرما رہے ہیں او خوش ہے ہن گل سمجھیے مسلمانوں سید الانبیاء دا جشن تمام صحابہ دا عرس امام حسن دا عرس خود مولا علی دا جشن مولود کعبہ دا اشتہار چھپے علی دا بھی جشن ہوئے ہن میں پوچھنا سارے ولیاں دا بھی جشن ہوئے عرس ہوئے خوشی ہوئے کیوں کہ خوش ستا ہے بس میں تینوں اینا پوچھنا سچی دس ایمان دی سلامتی نال امام حسین بھی قبر وچ خوش ستے نے یا پریشان نے اپنے ایمان دی سلامتی نال گواہی دے مینوں پتہ نہیں حسن ظن نے مینوں پتہ نہیں حسن ظن نے فلانے دربار والے اللہ دے ولی جنت گئے نے او اگر کوئی مینوں آکھے قرآن پھر سے کر رکھ کے دس حسن حسین جنتی نے میں قرآن پھر سے رکھ کے یقین نہ آکھاں گا وہ جنتی جواناں دے سردار نے سمجھ آئیے پھر سمجھو پاک حسین جنت قبر شریف خوشیاں دے سردار نہیں ایک ہوندے نے آپ خوش ہوں نہ حسین قبر شریف اس حالت نہیں کہ آپ کے قدماں تو خوشی تقسیم ہوتی ہے اور سونے نے جڑا فرمایا جنتی جواناں دے سردار او دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ جنت ہی نہیں ونڈنی
لویاں نو جواناں نو جدوں ہی دینی ہے نہیں دینی او سجنا جنہاں دو جنت تقسیم ہوے جنہاں دے مبارک قدماں دی خیرات خوشیاں بڑی چل انہاں واسطے محرم دے دناں وچ غم کیوں ہے عرس کیوں دو ہی گلاں اور سنی عرس کرتے حسین کیوں دربار بے نیاز دا عرس ہوے مجدد الفسانی دا عرس ہوے غوث پاک میراں دا عرس ہوے داتا علی حجویری دا عرس ہوے او جنہاں نو قبراں وچ خوشیاں حسین نے دتیاں او جنہاں نو خوشیاں حسین دے قدماں دی خیرات لبی ہوے انہاں دا عرس ہوے خوشی ہوے کیوں اکھے تھلے خوش ہوئے حدیث سے جائے او دلہن وانگو ستا ہے اساں براتیاں وانگو آئے ہیں او دلہن وانگو ستا ہے اساں براتیاں او براتیاں انہاں دے براتی ہیں حسین تینوں یتیم لگا ذرا بول مرے ہائے ہائے سچی دسو حسین داتا علی حجویری دے براتی بھی ہون گنج شکر دے ہون مہر علی دے ہون مجدد الفسانی دے ہون شیر ربانی دے ہون سب دے براتی ہون کہ براتی صرف حسین دے ہی نہیں رہے کیوں کی سمجھنا ہے لاوارث ہے شرم کر ذرا اچھی بول سبحان اللہ علی دا جشن ہو شہباز قلندر دا میلہ لگے تے کمالاں پے میں پوچھنا جتھے سارے شریک ہوندے نے اور دوسرے زیادہ شریک ہوندے نے تے اوتھے تمالاں پاوندے نے کیا خوشی دی پاوندے ہو بابا گیا اس دیہاڑ تے بڑی ٹھاس پئی ہوندی ہے چنگا ہویا مگروں لٹھا بولو گا اسے کم دی خوشی ہونی ہے بھائی بابا شہباز قلندر چھتی مگروں لٹھا ہے سنبھالا نے سخی سرور دے دربار دے قبضہ انہاں دا ہے قادیت حوالا دسو دو ہی گلاں نے یاد ہن دمالا دے خوشی دی ہوندی یہ سارے کام تماشے خوشی دے ہوندے ایویں یہ جڑے خوشی دے کام نے اس ویلے جو پہ کرنے تے دو گلاں وچوں ایک گل ہے یا تے اسی خوشا بابا مگروں لتھا تے اے اساں نہیں کہہ سکنے ہیں سچی بولو ایمان نال کہہ سکنے ہیں نا ہن دوسری گل کیڑی رہ گئی بابا خوش ہے اسی تاں خوش ہیں تے جھلا حسین خوش نہیں پھر تو خوش کیوں نہیں ہونا حال سال تینوں ملا وہی لبدے نے جڑے روان والے کسے بے وقوف ملا او پنڈی دا کوئی ہے پتہ نہیں کی عنوان ہے قریش کی آندے او کہہ رہا سی کہ جی او منجی پئی ہوئی پوچھا کسے مسئلہ حضرت جی امام حسین دے محرمہ دے دناں وچ نکاح کر سکنے ہاں انہاں آکھیا توبہ 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 ابے دی منجی پئی ہوے نال تے نکاح کر سکنا واہ واہ صدقے جاواں اے سگرے کھبرے ملان تو ہی صدقے سن لو قسم خدا دی کر گیا نا سچ کہہ گیا کسی شاعر نے گل کی
وہ کہندا ہے کیے ہیں کچھ ایسے کرم دوستوں کیے ہیں کچھ ایسے کرم دوستوں کہ اب دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. جی سجنے میرے لب جانا تو مڑ دشمنوں کی لوڑ ہوتی. جی سیدہ زینب 3 خطبے یا 29 خطبے دیتے نے یزیدیاں دی محفل دے اندر. میں پوچھنا اوے آل نبی کا دیے آل رسول اللہ دی شریعت آکھے عورت کی آواز غیر بندہ نہیں سن سکتا حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل جیسا امام فرماتا ہے الجامع لعلوم الامام احمد کتاب دیکھو 5 جلداں دی امام صاحب نے مذہب کا موسوعہ. آپ تو پوچھا گیا حضور مرد عورت نو قرآن پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں پڑھا سکتا. انہاں کہ کیوں؟ فرمایا مرد دی آواز عورت تے اثر نہ کر جاوے، عورت دی آواز مرد تے نہ اثر کر جاوے. میں پوچھنا بھائی مانو کیا امام احمد نو نہیں سی پتا سیدہ زینب کی بولنے نہیں ہوئے ولا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن. اللہ دا قرآن فرماندا ہے عورت زمین دے پیر آہستہ آہستہ رکھے تاکہ زیور دی آواز معلوم نہ ہوے. یہ ہے قرآن. مولانا شاہ جی قبلہ ایمان نے دسیا جی ہے قرآن کے ہے سونا تے قرآن فرماوے پیر ہولی رکھے. سیدہ زینب خطبے دیندی پھردی وہ بھی یزیدیاں نو اور سن لے یہ سب روایتیں ابو مخنف کی ہیں، قذاب کی ہیں. صحیح روایت جمع پاک کا کوئی خطبہ ثابت. ہاں جی میں چیلنج کرنا. باقی جھوٹی روایتوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہم اہل بیت کی عزت کو کسی جھوٹے راوی کذاب کی وجہ سے داغدار نہیں کر سکتے. مڑا سا سنی کا دے جی اہل بیت کی عزت اساں اڑائیے تو مڑ سنی کا توجہ نہیں فرمائی. بارہ درویش اور جنازہ پیا گیا ابے کا جنازہ پیا ہوئے نکاح کرو گے. میں کہ واہ جی واہ میں کہ مفتی صاحب نے ہن پوچھو مفتی صاحب یہ مطلب ہر تاریخ نو جناب دے سامنے جنازہ آ جائے. ہر سال تواڈے سامنے جنازہ ہے. جیدا کوئی رشتہ دار ٹر جائے اگلے سال اسی تاریخ نو جنازہ سامنے شمار ہونا ہے. جو اسے گل ہوں ساڈے ملازمے سنو جی لازم آتا ہے اگر ہر سال جنازہ سامنے دسدا ہے تو پھر اج کی دن ہے؟ اج تواڈے بزرگاں دا کھادا دن ہے عرس دا وفات دا. سارے بیلی میرے سمیت انہاں دی تعزیت کرو اور افسوس کرو اور تساں پورا نہیں پایا. لاکھ دلانت اینو علم کہندے نے جنوں اینی گل سمجھ نہ آوے انہاں نوں علم کہندے نے. افسوس کرو انہاں نال کیونکہ منجی سامنے پئی او منجی سامنے پئی ہزار کرو افسوس کرو. اچھا ہاشمی صاحب اللہ دا
آکھو سارے اللہ دی رضا. اچھا حضور اے جڑا لنگر تسی پکا رہے ہو تے تساں لنگر پکایا یا ادھروں کسی آنڈی گوانڈی رشتہ دار نے دتا ہے؟ کیوں منجی سامنے پئی قسم خدا دی پتہ نہیں دنیا کتے جمی ہے کتے وگی ہوگی کتے پڑھی ہے کتے پلی. اللہ دے فضل و کرم نال قسم خدا دی کر کے نا ایویں کوئی ٹائم ٹائم جڑے کرتے پھر دینا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں لنگ دیا ٹپدیا پیر تھلے لتاڑ کے ٹر جاؤں. کیوں انہاں کتاباں پڑھیاں نے سب فقیراں دے چہرے پڑھے نے. تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے سنا دیا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. قسم کر گیا نا اس ذات جی قبضہ قدرت میری جان ہے. سنو جی قبضہ قدرت میری جان ہے میں اس ذات کی قسم کر کے کہنا جو ماحول موجودہ بنیا کھڑا ہے نا جنہیں خود جہنم جانا ہوئے تو لوگوں نے جانا ہوئے خود گمراہ ہونا تو لوگوں نے کرنا ہوئے وہ کتاباں پڑھے. میں قسم اس ذات بھی کر کے آنا کیوں کہ جو ماحول ہوتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں دل دماغ میں اور جو دل دماغ اثرات لے کھڑا ہوتا ہے نا یعنی جو دل دماغ بنیا ہوتا ہے وہی قرآن حدیث سمجھ آتا ہے اوویں سمجھ آتا ہے. زمانہ بھڑا ہے اثرات بھڑے نے لانتی جدوں بھی سوچے گا بھڑا ہی سوچے گا. اوے اللہ دے ولیاں دے نال اساں کہاں لگنے ہیں انہاں دے چہرے تو دین کیوں لے آئے اس واسطے اس زمانے دے اثرات تو محفوظ ہوتے ہیں. توجہ ہے بولو. میں انگریز کتا جڑا ہے اس لعنتی نے کتاباں چھاپنیاں زور دے دیتا ہے تو فقیراں بڑا نہیں بند کر دیتا. فقیر بنتے نہیں کتاباں بنیاں ہوندیاں فقیر بنتے نہیں کتاباں بندیاں پئیاں فقیر بنتے نہیں کتاباں چھپدیاں پئیاں. چکر کیا پھر پتہ لگا اس لعنتی نو اس واسطے کام کردا انہوں پتہ ہے کہ ماحول معاشرہ جدوں نظام دنیا دا میرا ہے تے ذہن فکر دل دماغ سارا میرا ہے. جدوں میرا ہے تو ہن جو بھی پڑھن گے میری گل ہی سمجھن گے نہ کوئی اور سمجھ سکدے. تو انہاں فقیراں نے کیوں مخالفت کیتی ہے تے فقیر کیوں نہیں رہیا جاگے چ سچی دس رہا فقیر رہا میں نہیں دستا جتھے جانے کیوں نہیں دسیا کیوں نہیں رہا. فقیر مکاؤن دی کوشش ہے کتاباں چھپاؤن دی کوشش ہے. فقیر مکاؤن دی کوشش ہے کتاباں چھپاؤن دی. میں 1.5 کروڑ دیاں کتاباں رکھیاں قسم خدا دی کر کے نہ پڑھنے تے اس لعنتی ماحول دا اثر پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر گمراہی والے پاسے ٹر پہنے تے حضرت صاحب بزرگاں کول چھٹ پہنے ایسا نقطہ دستے نے ہر شے ہوا ہو جاندی. اور اگلے دن میں گیا چھوٹے حضرت صاحب اور جمہوریت کا توڑ جڑا کیتا ہویا یہودی نے وہ مینوں سمجھایا. میں فوراً بچے نو آکھا لکھو چھتی کر لکھ ساڈے کول لوکی سبق پڑھدے نے ایتھے آن کے اسی پڑھنے. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ کون کہہ گیا؟ بولو ہے جنہوں مصور پاکستان کہیں دے وہی کہہ گیا. وہ آندا نظر تو سوا علاج کوئی نہیں. وہ آندا نظر ہی تیرا علاج ہے. آپ کتاباں تے زور رکھنے ہیں وہ آندا نظر دا علاج ہے.
افسوس نہیں مولوی آکھے کتاباں چ علاج ہے، اقبال آکھے فقیر دی نظر چ علاج ہے۔ ہن ایمان نال دس ہوئے مولوی چنگا مولوی ہویا فقیراں نو منن والا یا علامہ اقبال ہویا فقیراں نو منن والا؟ ملا آکھے دل روشن کرنے تے یورپ دا دورہ کر پتر اوتھوں ڈگری لے کے آ۔ اقبال آکھے پتر جو دل روشن کرنے نہ علم روشن کرنے تے کسے فقیر دی نظر چ آ جا۔ واہ داڑھی منیا کروڑا داڑھی والے تیرے تو قربان کرا، او تیرا ایڈا سونا عقیدہ ہے بولنا نہیں۔ او سجنا ہر عرس کے موقع پہ عرس نہیں کہنا چاہیے۔ وہ منجی سامنے پئی او بولو مرو منجی سامنے پئی عرس نہیں ہونا چاہیے، ٹکر باہروں ہونا چاہیے، گھر چ نہیں پکنا چاہیے، لنگر اج تو بعد بند۔ کیوں منجی سامنے پئی؟ جدوں ہی جو او عرصاں تے فورن جڑا سجادہ نشین ہوئے او دے کے روک جنازے دی تقریراں ہوندیاں ساری تقریر ہی جنازے تے ہوئے۔ ادھر ویکھو اسے موقع دے اوتے جگہ جگہ تے جدوں تمالا پین تے میلے لگن تے خوشیاں دے سارے مناظر ہون، ہن اوہو جے مولوی نو چاہیدا جدوں سدو عرس تے اونوں آکھو خبردار جے نہ کے آئے، تینوں حیا نہیں ہوندی ساڈا بندہ مریا تو اپنے میک اپ وچ لگ رہا۔ ٹھیک ہے بول دے نہیں یار۔ وہ آخے کیوں تھی آخو منجی سامنے پی حیا کر۔ یار مینوں اس چیز نال نہیں یہ گلاں نہ کر، اساں اپنے دین مذہب دا دفاع کردے ہیں کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا غم حسین منانا حرام ہے۔ میں اپنے امام کی گل جڑی ہے انہوں زور نال ثابت نہ کرا تے ہور میں بنے میں تولا۔ ہن میں میخا ٹھوک رہا کسی نو آکھی پٹ کے وکھا دے۔ توجہ سونیا وہ غمی دے آثار علامات منجی سامنے رکھ لینی چاہیے، چارے پاسوں کٹھیاں ہو کے بہ جانا چاہیے وا تے دب کے روڑ کیوں آ کے منجی سامنے پئی جھلا اس دے اندر کی غلطی ہوئی ہے؟ منطق کے لحاظ سے بات کروں نا لیکن تہاڈی سمجھ ٹوٹ جانی ہے۔ انہوں کی غلطی لگی؟ غلطی یہ لگی کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ سمجھا کہ جو وفات اور جدائی کا دن ہوتا ہے جب عین اسی دن غم اور غمی کے آثار ہوتے ہیں تو ہر تاریخ اگلی جڑی انہیں وہی دن بے عین ہی سمجھا ہے جبکہ انہیں دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا کر دیا منطق دے یاد بول دے نہیں انہیں سگرے چ غلطی کی۔ کبرا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کبرا کیا ہے کہ جنازے اور میت موت کے وقت خوشی نہیں ہونی چاہیے، ہر موت کے وقت خوشی نہیں ہونی چاہیے، ہر موت کے وقت خوشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سغرا یہ ہے کہ 10 محرم یہ عین وہی دن ہے۔ ہم سغرا تسلیم نہیں کرتے، اس کو یہی یہ سغرا ممنوع ہے، اس کو یہی غلطی لگی۔
معلوم ہویا عقل دے لحاظ نال، منطق دے لحاظ نال، شریعت دے لحاظ نال، فقہ دے لحاظ نال، عرف دے لحاظ نال ہر طرح گل مردود ہے، مقبول وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ ہے ہر ولی کا عرس کرنا، عرس یہ علماء منطقی علماء کے لیے جو منطق کو سمجھنے والے ہیں نا، یہ انہوں واسطے مارد کی تھی کہ مغالطہ کتنے لگا ہے، سغرا غلط بنے ہیں، کبرا ٹھیک ہے، مگر تھوڑی مہربانی میں سغرا کبرا تھی آخو سغرا کبرا بڑیاں دے نام ایک مناظرہ مشہور ہے مولانا محمد عمر شرفی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مناظرہ کیا، انہیں آخیا اوئے 10 سغرا کبرے کی تعریف کر، مولانا مناظر سن، آپ نے انہوں کٹ کرنے انہیں فرمایا لوگوں یہ کیوں سغرا کبرا کی تعریف کرا میرے یہ ایک دھی سغرا دے کے کبرا رشتہ لینا کوئی نہیں، مینو آتا تعریف کر کوئی تو لے لو۔ وہ بیلیا یہ قضیہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، قضیہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے قیاس کا، ہاں جی قیاس اقترانی کے دو مقدمے میں ایک سغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے، سمجھ نہیں لگی گل دی جڑا استثنائی ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہے، بھائی آیا اس کے اندر دو مقدمے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، نہیں سمجھ لگی۔ یہ میں ایک منطق کی گل کر کے علمی لوگوں محظوظ کیتا ہے جڑے منطق نو سمجھنے والے اور اللہ دے فضل نال سنو۔ مینوں راتی کسی آخیا جی فلانا مفتی تیرے نال مناظرہ کرنا چاہتا، میں کہ وہ استاد اپنے کٹھے کرے، میں صرف اور صرف ایک سوال منطق دا سٹاں گا، اگر زندگی بھر دے دین میں تقریر بھی چھڈ جاں گا، تدریس بھی چھڈ جاں گا، انہاں دا مرید ہو جاؤں گا۔ میں قسم خدا بھی کر کے آنا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ، ناچیز خالی منطق پڑھاتا نہیں ہے، منطق توڑنا بھی جانتا ہے، جس کو نقد منطق کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آخے جا رہے ہیں میں کھاتا میں بڑھ ماری جانا، میں سوال سٹ جانا، جواب لبے کوئی سوال میں سٹ جانا تاکہ اگلے نہ آخر بڑھ ماری۔ سارے منطقی کہتے ہیں، سب منطق کے ہوئی لکھے ہیں کہ ایک قیاس ہوتا ہے، قیاس مساوات ہوتا ہے، قیاس مساوات قیاس منطقی قیاس مساوات تو الگ ہوتا ہے۔ کیوں الگ ہوتا ہے؟ وہ آتے ہیں ادھر مقدمہ اجنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر مقدمہ اجنبیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے جب وہ تعریف کرتے ہیں قیاس کی تو کہتے ہیں قول مؤلف من قضا یا یلزم لذاته من تسلیمها قول آخر، یہ لذات ہی دکھائے دو آدھنے سے واسطے لائیے تاکہ کیا سے مساوات نکل جائے، اس میں مقدمہ اجنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر مقدمہ اجنبیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں دعویٰ کرنا جن بھی قیاس ہوتے ہیں شکل ہوتی نے ہر ایک کے اندر مقدمہ اجنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بغیر نتیجہ نہیں مل سکتا۔ اور ہو سکتا ہے اس سوال نو سمجھنے واسطے میرے کو پڑھنا پینا تا سمجھ آنا۔ بول بولتے نہیں جی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ساڈے کول سارے گور نے، اسا سیاست آئین قانون پاکستان والے پاسے ٹر پئیے، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دنیا کے نام دا قانون دان چشتی دے کے ایک سوال دا جواب دے دے میرا نک وڈ دینا۔ اگلے دن موضوع آیا میں لاہور موضوع آیا، تمام حکمران پاکستان کے تمام حکمران آئین پاکستان کے مخالف اور باغی ہیں، میں ثابت کرتا ہے کوئی مائی دلالے کا جواب دے میں نہ کھڑا آئین دے خود مخالف میں ثابت کرتا
کیتا ثابت تو موضوع چھوڑ کے لاہور لایا ہے، لاہور لایا ہے، ہاں جی کس لکمی تھان نہیں لایا، لاہور لایا ہے، آگے 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 الحمدللہ ہاں جی لگ گیا توجہ ہے. خیر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، 2 گھنٹے میں صرف ستا ہوں جی. ساری رات خدا دی کتوں کل 2 جلسے کر کے میں نکلے جی. جن بندے بیٹھے جی ان بندیاں دے سامنے بیان کرنا میں اپنی توہین یقین کروں. 10-10 20 ہزار کا 15-15 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، 30-30 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، وہ تھلے ضلع تو پھر سانو سواد آتا ہے. اور رات میں بولیا تو تقریباً میرے خیال سے 5-10 ہزار کا مجمع اتنے پاک پتن شریف. جب پہلا بولیا بہاڑی تو اتنے بھی اس تو بھی زیادہ 15-20 ہزار کا مجمع. مرولا شریف تے لکھ کا مجمع 1 لاکھ بندہ. موضوع سی دین میں جبر نہیں، اور مینو جان کے انہیں بھائی رکھیا. وہ کہندے سن کہ یار جے تو بول گیا تو پیچھوں کنے سننا، کنوں سننا. 3 بجے جا کے اور عجیب گل ہے کہ جنہ بندے میری وجہ بیٹھے رہے جدو نیوز والے خبر دیتی تو میرے تو پہلا 2 سن انہوں دی خبر دے دیتی، میرا نام ہی نہیں لیا. جی متعارف کرا لیا تو حق متعارف ہو گیا، مڑ کے بچنا پیچھے. بڑے اصل جاننے ہوں بڑے سنگبال تھوڑے. خیر میں زیادہ تر اچھا گل کہڑی پہ کرتے صاحب وہ مک گئی، منطقی مک گئی. انہوں مغالطے کی وجہ دس دیتی ہے ساری. شکرا غلط نہیں جی. میں ایتھے ہوں جڑی گل کردا سا پیا نا منجی سامنے پئی، بولو منجی سامنے پئی ہے. اچھا سچی دسیا جی بابے تسا عرس واسطے منظوری لئی ہے جنازے واسطے کدی لئی سی؟ کیوں بھائی جنازے واسطے منظوری ہوندی؟ بولنے نہیں. باویں 10 لاکھ بندہ ممتاز قادری آنگو کٹھا ہوئے، کروڑا کٹھے ہون، اور ممتاز قادری دا 50 لاکھ دا اجتماع سی، منظوری دی لوڑ ہے سی؟ ہے سی؟ تو عرصہ واسطے لینی پیندی، جلسے واسطے لینی پیندی، تو پھر ایک کیویں ہو گیا؟ بولو ایک کیویں ہو گیا؟ منجی سامنے کیویں پئی؟ صدقے جاواں مینوں تے انج لگا جویں مولوی ستا سی، اونوں کوئی منجی دسی، اٹھدا گیا اتوں مسئلے والا آ گیا، انہیں مسئلہ پیچھے انہیں آخیا منجی پئی. توجہ ہے سونے؟ ذرا بولو سبحان اللہ. او سونے معلوم ہویا ایک گل کرن لگا اشارہ سمجھا والے سمجھ جان گے. سیانے کہندے نے گورے نو کالے نال بنو، گورے نو کالے نال بنو، گورے نو کالے نال بنو، رنگ نہ مٹاوے تے آدت مٹا چھڈدا. سمجھن والے سمجھن گے میں کی آکھیا. گورے نو کالے نال بنو، رنگ نہ وٹاوے تے آدت. تو گورا، تو گورا، مولوی بھی گورا سی جی. آدت ہور پاسو وٹ گئی. ہاں جی کالے دی عادت خراب کر گئی. بول دے نہیں.
گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ وٹاوے دے عادتاں یا پتہ عادت خراب کی کھڑے ورنہ سنیا دا کی کم ہے غم مناونا او تے آندے نے حسین تے جنہ خوش ہے نہ کوئی خوش ہو سکدا ہی نہیں تے جدو ہر ایک ولی دا عرس کرے سنی تے پھر حسین دا عرس کیوں نہ کرے ہوئے حسین دا غم کیوں ہو بولدا نہیں ذرا بولو چو سبحان اللہ اگر کوئی آکھے گل بداؤن لگا اسے موضوع دی اگر کوئی آکھے حسین پاک نال ظلم ہویا ہے یہ دو جواب پہلی گل یہ جنہ چیر عاشقاں نال ظلم نہ ہون تے شہادت دے رتبے نہیں لبدے جی یزید کا ظلم نہ ہوندا تو حسین کی شہادت بھی نہ ہوتی آئیے سمجھ سیانے کہندے نے توجہ گل مشہور ہے ساڈے ورگا کوئی عاشق سی وہ کہندا یار شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں اسیاں وہی عاشق ہن ای ہوئی عشق اگاں بھی اساں لے جانے اساں نے حسین پاک جی ایویں ہونے اساں نے بے رتبے شانہ لبن وال بھی ونگا نہ ہوئے پر عاشق لوگ آکھدے نے سونیا جنہ چیر تیرے واسطے جان نہ گئی ہے انہاں چیر ساڈا عشق تے کسے بننے لگنا ہی نہیں او بولو اے ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں یا نام مراد بدھو برادری ناچیز بدھواں نال خطاب نہیں کردا سدھواں نال کردا ہے بدھو نال گل کرنا بے وقوفی ہے بدھواں دا کم ہے سدھو نال کرے سود والے دا کم ہے او سجنا اقبال فرماؤندا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ نا مراد لونڈی اصل لونڈے والے عاشق لونڈیاں دے عاشق ہوئی ہیں مینوں کسی میرا ڈرائیور صاحب اشرف صاحب سنگی میرا کہندا یار تاولا ملنگ دا گانا ہے کنڈیاں تے ٹر کے آئیاں کنڈیاں تے ٹر کے آئیاں تیرے کول پیروں وانے اس اگے استاد جی مچھی کھا رہا سی کنڈے کٹھے سن اوتھوں ہی اٹھیا تے کہندا کنڈیاں تے ٹر کے ورنہ دا پیو نہیں کدی کنڈیاں تے ٹریا پیو گل ہی کٹے باقی گل مشہور ہے یہ پیو گیا حج دے پیو دی گل مشہور ہے پیو گیا حج سے واپس آیا تو ہو سکیا ابا سنا ہو سکیا پوتر جڈو گیا جہے پاسے گیا تو بھونکدا پیا توجہ ہے سونیو مسلمان آخیر ہو گئے ساڈے سنگی نے بنائے نے شیر دلے ہیں سارے فنکار شیر بنائے ساڈے یادش صاحب ہونا پتہ نہیں تمہیں سنایا کہ نہیں سنایا ایک جگہ سے پڑھیا میں کئی بندیاں دے منہ ویکھے بھی بن گئے رائے میں نا پریشان جو ہو گئے اخیر مینوں تقریر کہنا پیا میں کہ یار ہو ایتھے صاحب بندے ہو جے بیٹھے سن جدوں انہاں آکھیا دلے ہیں سارے فنکار تے وہ آندے ہون گے یار کہ تو نہیں نا سارے اکو جیسے نہیں نا
سارے ایک جہ پنجے انگلیاں کو ویکھو پتہ نہیں کیڑے کیڑے فقیر وچ لگے پھردے نے خیر کی گل کر رہا سی توجہ ہے نا او سونیا ظلم نہ ہوے عاشق دا عشق پکدا ہی نہیں ابو الامرے جے ممتاز قادری دے اوتے ظلم نہ ہوندا ملعوناں دی طرفوں ظلم نہ ہوندا لعنتیاں دی طرفوں ظلم نہ ہوندا تے ممتاز قادری رحمتاں کیویں لیندا اے رتبے کیویں پاوندا ہوئے یہ آخنا امام حسین نال ظلم ہویا ہے انتہائی لعنتی گل ہے بہت بے وقوف ہے اسی گل تے رونا شروع کر دے آیا کیوں ہویا نہ مراد انہاں نوں رتبہ لبنا سی ہونا ہی ہونا سی اور اگر کوئی یہ کہے کہ یار انہاں نال انہونی ہوئی ہے انہونی ہوئی ہے انہونی ہوئی ہے ایٹا ایڈی زیادتی سر شریف قلم کر کے پھیریا گیا تو میں اتنے آکھاں گا کیا حضرت حمزہ نال تھوڑی ہوئی بولو حضرت حمزہ کون سا حضرت حمزہ کون سا حضور دے چاچا پاک سن احد دے وچ آپ دی قبر انور جنگ احد وچ حضرت حمزہ شہید ہوئے سن ایویں جن اور ظالمہ نے جو زخم کیتے وہ وکھرے نے پھر ایک بی بی پاک نے کٹ کے کلیجہ چبایا ہے حالت کفر چبایا ہے یہ تے حسین نال بھی نہیں ہویا تا کر کے میرے پاک محمد کریم نو حضور دی ذات نو امیر حمزہ واسطے او دکھ آیا ہے ساڈی ابو داؤد کہندے ساڈی ابن ماجہ کہندے ابن ماجہ شیعہ دی کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی 110 جلداں دی میرے کول موجود ہے سوالہ بھی لیندی توجہ ہے کتنی جلداں دی 110 جلداں دی باقر مجلسی دی ایرانو چھپی میں لیاندی اسے یہ گل لکھی سرکار جو تشریف لے آئے مدینے شریف تے انصار دیاں بیبییاں اپنے اپنے مقتولاں شہیداں نو رو رہی سن تے حضور سرکار آئے نے آپ فرماندے نے ولکن حمزہ لا بواکی یلا کوئی حمزہ نو رون والیاں کوئی نہیں انصار بیبییاں اپنے اپنے مقتولاں دے شہیداں دا رونا چھڈیا تے حضرت حمزہ تے آن کے رون لگ پئی ایمان نال دس سید الانبیاء نو کس قدر صدمہ ہویا ہونا ہے کہ حضور دوسریاں نو رون والیاں نو سد کے تے چاچے تے روان اج پڑھ رہا سا حضور فرماندے نے مینوں صفیہ بی بی صفیہ پاک بی بی صفیہ پاک دا مسئلہ ماردا ہے انہاں نو برداشت نہیں ہونا نہیں تے میں محمد نے اینو دفنانا نہیں سی میں حمزے نو دفنانا نہیں سی اینو جانور بوٹیاں ایدیاں کر دے اور قیامت والے دن جانوراں دے پیٹ وچ اٹھدا تے پتہ لگدا کہ محمد دا چاچا دین تے قربان کیویں ہو گیا ہے اگر حدیث دیاں 6 کتاباں وچوں سنن دی روایت نہ ہوے میں نک وڈا دوں دس کس درجے دا صدمہ سی اتوں صدقے وی روایا ہے تے حمزہ پاک سرکار دے رون نو اساں کیوں بھلایا حسین واسطے رو رہے ہیں چاچے نال دشمنی بولدا نہیں چاچے واسطے کیوں نہیں روندے
یہ دلیل نہیں یاد آتی اس مولوی نو یا کسی ہور نو کہ یار حضور نے جو فرمایا لیکن حمزہ لا بابا کے یالا حمزہ تے رون والیاں کوئی نہیں، انہاں تے رون والیاں کوئی نہیں، صد کے رواندے پے نے تے پھر تے سنت بن جانی چاہیے سی، لیکن مدینے دے تاجدار نے اسے حدیث دے آخر جو سونے نے فرمایا ہے ہائے 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 ہائے، اس حدیث دے آخر جو فرمایا ہے، میں کتاب الجنائز ابن ماجہ وچوں جناب نو سنان لگا، توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ۔ بول مرے توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1591 ایتھے حکم لگا کھڑا جڑا وہابیاں نے چھاپیا حسن صحیح وین کان فیہ کلام عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الاشهل يبكين هلكاهن يوم احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزه لا بواكي له فجاء نساء الانصار يبكين حمزه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبنا بعد مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم۔ ابو الامر قربان جاواں حضور نے جیسے بیبیاں انصار بیبیاں نو حضرت حمزہ دے ہون تے سدیا ہے، سد کے حضور لیٹ گئے، حضور لیٹ گئے، جاگے بیبیاں دے وین تے رون دی آواز سنی، سونا نبی فرماندا ہے اوے کملیاں حالے تک روندیاں پیاں نے، افسوس افسوس انہاں تے منقلب نہ بعد حالے تک گئیاں نے گھراں نوں مروہن، ہن انہاں نوں آکھو واپس لگیاں جا، ولا یبکین علی لیکن بعد الیوم، اج تو بعد کسے ہور بندے تے انہاں نوں آکھیا جے رویا جے نہ وین نہ پایا جے۔ ہوں جدو مدنی نے خود ڈک دیتا، ایک تے رومن دیتا ہے، رومن اس واسطے دیتا ہے اس ویلے انہوں نے دسنا چاہتے سو مدنی دے قربان جاواں کملی والے تیریاں داواں تو سونے اس وقت انہوں نے جڑا سدیا دسن واسطے کہ صدمہ وڈا ہے، تواڈے رسول اللہ دا چاچا تے اس رنگ وچ گیا ایڈے ظلم نال، صدمہ سب تو ایڈا بڑا ہے، میں نہ روو لیکن میں محمد پہ کہنا، میں حکمت تانوں سمجھانی سی، اج میں سمجھا دتی ہے، ہن تساں کسے دے اوتے وین اور محمد حسین پاک دا نانا محمد کریم تے لکھ کے تے گل سمجھا گئے میرے امتیو، ہن بھاویں حسین ہوے بھاویں کوئی وین نہیں پاونے، اکھاں نال آنسو آ جاوے ہور گل ہے، او بھی کس ویلے
جسلے پہلا دن ہوئے اگلیاں تاریخاں نوں تے عرس ہی کرنے نے بولو چا معلوم ہویا سنیاں دا مذہب غم منانا نہیں منجی بھی کھانا نہیں وہ پڑھنا نہیں گل نہ کرا تو چس پوری یعنی موضوع اپنے نقطہ انتہا نہیں پہنچنا وہ گل کر دیا سنگیو اگر اسی گل پہ آ جائیے کہ این آن والی تاریخ نو اگلی تاریخ نو منجی سامنے منجی ہوں سچی دسیا جی ہو سکتا ہے اس مولوی صاحب دا اور تواڈے بلکہ پہلے ایک عام گل کر لینا کہ 1.25 لاکھ نبی دنیا تو گئے ایویں 1.25 لاکھ صحابہ گئے اہل بیت گئے اسی طرح ہی کروڑاں دے حساب دے ولی گئے نے گنے نہیں جاندے ایویں عاشق گئے نے کوئی نہ کوئی دیہڑ تو انہاں دا ہونا ہے تے سال دے دیہڑ ونڈو نہ تے میرے خیال دے سال دا ایک دن بھی نہیں بچنا جے دے وچ کوئی نہ کوئی کسے دا گیا نہ ہوئے تے دا مطلب ہے ہر دیہڑ منجی سامنے پئی ہے تے ہن اساں نکاح بھی نہ کریے چھڑکنے بجائیے سچی دسیا جی ہوں مولوی صاحب نے پوچھو حضرت جی یہ دسو جہاں نکاح تساں کیتا ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی یہ تو پھر یہ مطلب نکلیا وہ نکاح ہی نہ ہوا یا کم از کم حرام تو ضرور ہوا کیونکہ فتوا اپنا ہے وہ بولنا نہیں بس کوئی کسر رہ گئی بس کرا کوئی کسر رہ گئی ہے اس مسئلے کی بولنا نہیں جی کسر رہ گئی ہے تو دسیا جی حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ کسرا کٹ سکنا لے جی لیکن انشاءاللہ الرحمن ہوں کسی بھی پک دے اعتماد نہیں کرے گا انہوں مذہب نہیں سمجھے گا مذہب اہل سنت وہی ہے جس کی ترجمانی مجدد الفسانی کے بعد امام اہل سنت نے کی ہے وہ ہمارا مذہب جس کی ترجمانی اعلی حضرت بریلوی نے کی ہے ہمارے امام ہے ایک ایک گل کا اصل دفاع کرنے ہیں ذرا بولو چاہ فرض ہے ساڈا ایسا ایویں نہیں منیا اس جنے کی جس لیے تحقیق ویکھی دی تو پھر اپنے عقل دے تحقیق دے گھوڑے دوڑائی دے نے تے پھر آن کے اوتھے ہی رکنے نے جتھے اعلی حضرت بریلوی آن کے رکیا ہویا بس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا میں اپنے موضوع کی مناسبت اور تھوڑا جہا اس شبے کا اضالہ کرنا چاہتا سا کہ تاکہ لوگ جڑے سارے سنی ہیں وہ گمراہ نہ ہو جان وہ آخر ساڈا اعلی حضرت بریلوی تے سارے بزرگ سارے غلط لے گئے نے غلط کر گئے نے یہ جڑے عرس کرنے والے سارے گمراہ نے یہ فتوا لگے گا کہ سارے عرس کرنے والے گمراہ نے کیوں خوشی کرتے ایمان نال دسو ہن میں سارے ولیاں نو گمراہ آکھاں گا تساں آکھنا گمراہ جدوں منجی سامنے آکھاں گے یہ مطلب یہ نکلیا اصل سارے کام والے کام کرنے ایسا کرتے اصا خوشی والے کرنے تو پھر اصا ولیاں ہوں کیویں غلط آخی ایک ملا دے پیچھے بولتے نہیں سارے تو ہاتھ دھو کے بہ رہے اللہ دے فضل نال جواب بھی مل گیا ٹھکائی بھی ہو گئی توجہ ہے سنو ذرا بولو سبحان اللہ اور آخری گل کرنا ادھر دیکھو آخری گل کرن لگا تو اجازت چاہنا کی ٹائم 2 بجے بس ایک گل صرف کرنا وہ تواڈے واسطے اعلان ہے تواڈے واسطے اعلان دین تے دین
آئین کے مطابق بھی جبر نہیں ہے، ہر کسی نو مذہبی آزادی، ثقافت اور کلچر کو پھیلانے کے لیے آزادی ہے۔ آئین کی آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے، پڑھے مولانا پڑھے، یہ آئین ہے، یہ آئین ہے، آئین پاکستان 1973 جنہیں بھی بنایا، سارے بنایا، رل کے بنایا، سارے رل کے بنایا، اسی نہیں نہ اسی ہیں یا نہ ہے، نہ ہے یا نہ ہے، نہ ہے یا نہ ہے، یہ انہوں نے بنایا، یہ انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا۔ بلکہ بابا جناح، پاکستان کا بابا جناح جو ہے، اس نے بھی جو پالیسی بیان دیا تھا کراچی کے اندر 12 اگست کو، اس کے اندر صاف کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد نہ ہندو ہندو رہے گا، نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مگر سیاسی معنوں میں نہیں، مذہبی معنوں میں، مذہبی معنوں میں، اپنا مذہبی معنوں میں نہیں، سیاسی معنوں میں، کیونکہ مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ سانو جلسے کرنے کی اجازت ذہن چ رکھنا، آئین کے اندر اگر تانوں منظوری نہ دتی جاوے تو تساں ریٹ کر سکتے ہو کورٹ کے اندر، جی تانوں منظوری کوئی مائی دلال انتظامیہ دا نہ دے، ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کرو، عملہ پیش ہوگا، تانوں منظوری لبے گی، جی کیونکہ آئین کے مطابق ہے ہر کسی کو اپنے مذہب کی اشاعت اور ثقافت کو پھیلانے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 20 پڑھتا ہوں، یہ دیکھو شاہ صاحب قبلہ، ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا، اور ہر کوئی اپنا مذہب اسی طرح جلسے سے پھیلا سکتا ہے، کسی نے کان میں پھونک مار کے تھوڑے پھیلانا۔ میں تو ایڈا بڑا دعویٰ کیتا میں کسی پاسے بھی آ جاواں گا، حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ جے سسلیاں کو نہ سوا دیاں موڑا۔ ہر ایک مذہبی گروہ اور اس کے ہر ایک فرقہ کو یعنی 20 جڑی آرٹیکل شق وہ تھلے دو بنائی نے صورتاں جنہوں یہ 2 جز کہندے نے، پہلا جز اے تے دوسرا بی۔ اے دے اندر لکھا ہے اس کو پھیلانے کا بھی حق ہوگا، بی دے اندر لکھا ہے ہر ایک مذہبی گروہ اور اس کے ہر ایک فرقہ کو اپنے مذہبی داروں کے قائم کرنے، برقرار رکھنے اور انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ منظوری کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اپنے مدرسے بناؤ، مدرسے بناؤ، جی 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 جی، لیکن ایسا کیونکہ سارے پیڑے بن گئے، ہم اکثریت نہیں ہے، اقلیت تو بدتر۔ ہوں پشاور کے اندر نہیں ہویا ہیلمٹ والا ڈرامہ جڑا چلیا کھڑا دنیا میں، ہیلمٹ والا بندے مارن واسطے جڑا منصوبہ آیا ہے، نہ سجوں دسے نہ کھبیوں دسے، ادھروں بھی مرے تے ادھروں بھی مرے، اور تسی خود قلبو تے سر دے، اور اگلا ایمان نال دسو سر پاٹدا سی نا، جان کتھے ہوندی ہے؟ دل وچ ہوندی ہے کہ سر وچ؟ بولو جان کتھے ہوندی؟ دل دی کدی نہیں سوچی؟ دل دا ہیلمٹ کیوں نہیں؟ کانڈ دا کیوں نہیں؟ چڈیاں دا کیوں نہیں؟ چڈے پاٹ جان، چڈیاں دی ایک رگ پھٹ جائے بندہ مر جاندا ہے، ایویں ادھر کیوں خیال نہیں؟ افسوس ہے، اقبال صحیح کہہ گیا کہ یورپ والے انسان کو دکان سمجھتے ہیں، ہیلمٹ والے دی فیکٹریاں چلن ایسا مظلوم برباد ہوگی۔ اور وہ بھی ساہ بند ہو جاتا، ساہ بند۔ ہوں جی گل کرن لگے پشاور دے اندر سکھاں نے احتجاج کیتا ہے، تمہیں پتہ لگا ہونا
یہ خبر ہوئی ہے سکھاں نے احتجاج کیتا ہے کہ ساڈے سر تے ساڈے مذہب دی پگڑی نشانی ہے لہذا ساڈے تو ہیلمٹ دی پابندی اٹھا دتی جاوے ورنہ ساڈے مذہب دی نشانی خراب ہوندی ہے اساں اونوں نہیں اتار سکدے حکومت نے باوجود اس بات کے کہ سکھ ماڈرن بھی ہیں سکھ پرانے بھی ہیں سکھ نوے بھی ہیں جدید ذہن کے سکھ وہ تو سکھ ہی نہیں معلوم ہوتے انہیں داڑیاں منا مچھا منا سر دے وال کٹا تو ہاں جی اٹھتے سر تو پگڑی لہا پینٹ شرٹ پا کے سارے میدان وچ لگے پھردے نے ایویں ہیں ماڈرن سکھ ہندے ہیں جی میں تسا ماڈرن مسلمان ماڈرن ہیں ادھر بھی ماڈرن ہیں اچھا انہوں دے باوجود جڑے سر تے پگڑی رکھتے ہیں اپنی پگڑی بچاؤ دی خاطر انہوں نے آخیا اسانو ہیلمٹ گوارا کیوں کہ جڑے ساڈے وچوں پگڑی رکھتے ہیں انہاں دی اتر جائے گی حکومت نو نہ واسطے آرڈر واپس لینا پیا حکومت آخیا لو جی سردار پاکستان جتھے بھی ہوئے گا وارڈن والے ہو دوجے تیجے پولیس والے ہو انہوں دے واسطے کوئی ہیلمٹ ضروری نہیں آ مسلمان اج اندے مردیا اج اندے مردیا ڈھڈر برادری میں پوچھنا گرو دی نشانی اور برسا کٹ دیا کٹی شاہ جی قبلہ مینو اقبال کا شعر کہنا پڑتا ہے حق سے اگر غرض ہے حق سے اگر غرض ہے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر میں پوچھنا جی سر بچانا مقصود ہے سکھ پاکستانی نہیں وہ سر بڑھ جائے بانڈے مرو بولتے نہیں ہوتی گل اگر سر بچانا مقصود ہے ہیلمٹ سکھ کا سر ہونا نہیں وہ پاکستانی رہتا اس کا مطلب یہ نکلا مسئلہ یہ کوئی طبی جسمانی اور کوئی یہ آئینی مسئلہ نہیں تھا صرف ضد رسول اللہ نے ماری سر یاد آ جاتا ہے اصا بھی احتجاج کرنے ساڈے کوئی رکھن نہ رکھن وہ بھی آخر گے جڑا رکھی پھرتا ہے ساڈے محمد کریم کی نشانی اصا لعنت بھیجنے اس قانون سے آخو 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 اور اصا کوئی مسلمان نہیں سمجھتے جڑا سکھ کے پگ کی قدر کرے رسول اللہ کے پگ کی قدر نہ کرے اور سن لو جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے جیسے دنیا کا ٹکٹ چور بدماش دہشت گرد فسادی ہیلمٹ پا کے بازار پھرے پتہ نہ لگے بما سچن جو مرضی سچن یہ کیا لعنتی قانون ہے جو دہشت گردوں کو تحفظ دے رہا ہے جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ دے رہا ہے اور پھر لعنت ہو جائے قانون سے پھر لعنت ہو جائے قانون سے اگر قانون ہے تو ہمارے محمد عربی کا قانون ہے
بہت اچھا زندہ باد واہ زندہ باد زندہ باد لبیک دو قسم کی ایک لبیک ہے بڑیاں کھلارن واسطے ووٹاں سے ایک ہے ممتاز قادریاں کو جان دین واسطے تو کیڑی لبیک آکھی ہوئے ایک دلیاں والی دلیاں دی لبیک بڑیاں کھلار دی ووٹاں تے ممتاز قادری دی لبیک جان مارتی ہے رسول اللہ ایتھے رکھ سنو مسلمانوں کدھر گئی سر کی حفاظت ہوئے سکھ دی پگڑی سر بچا سکتی ہے محمد دی پگڑی نہیں بچا سکتی لو میرے سامنے لو اسمبلی ساری جج سامنے میں قسم خدا دی کر کے آنا اگر میں نہ دی ایک گل نو قانون آئین اور دین دونوں کے مطابق توڑ توڑ کر زمین پر نہ پھینکتا جاؤں میں نے پھانسی لٹکا ورنہ بدماشی نہیں چلے گی کوئی ننگا رہے جو مرضی کفر کرے کر سکتا ہے ہم نہیں کچھ کہیں گے لیکن ہمارے دین محمدی کے اندر بدماشی ملانے کی کوشش نہ کرے کوئی ایک طرف سے کہنا مدینے کی ریاست بنائیں گے فکر اقبال کے مطابق بنائیں گے کہ مدینے والے نال ایڈا وٹ وائر رکھنا اوے مسلمان اتنے منڈے جڑے بیٹھے ہو سر سے پگ کوئی نہیں ٹوپی ہے پگ کوئی نہیں یا سر ننگا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو کرو میں کوئی تانوں بول چوکے چڑھوں لے جاؤں جنہاں دے صرف ٹوپیاں نے گل سمجھا جی تساں پگڑی دے حق جے یا پگڑی دے خلاف حضور دی سنت سمجھدے جے کہ نہیں سمجھدے جے یہ دا مطلب ہے پگاں والے تے دوسرے سارے پگڑی دے حق وچ نے جے سکھ احتجاج کرن تے انہاں دی پگڑی بچ جاندی ہے تے ہیلمٹ اڑ جاندا ہے تے پھر تواڈے واسطے بھی اڑنا چاہیے بھاویں کسے دے سر تے پگ ہوے تے بھاویں نہ ہوے اور سنو اگلی گل سنو میں زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا جناب کا اگلی گل سنو کہتے ہیں اسلام میں جبر نہیں دھکے نال نماز نہیں پڑھا سکتے دھکے نال قرآن نہیں پڑھا سکتے دھکے نال روزہ نہیں رکھا سکتے بھی ہے دھکے نال داڑھی نہیں رکھا سکتے اور میں اج عجیب گل ویکھی کہ وہ پھر ادھر پھر آنا میں آ رہا سا گجرا والے بڈھی پیچھے بیٹھی سی بندہ اگے سی بڈھی دے اوتے بھی ہیلمٹ سی بڈھی بھی پائے کی پائے ہیلمٹ پا سکتی ہے برخا لا دے برخا نہیں پا سکتی او دے اندر پچھان نہیں ہوتی دہشت گردی کا خطرہ ہے کہ ڈھل عقلاں نہیں ماریاں گئیاں ایمان مارے صرف دشمنی رسول اللہ نال باقی اور کچھ ہے ورنہ کی کہندے نے کار بدرا بہانا بشیار کی چکر ہے دوسرا کافراں دے واسطے سارے بہانے یاد آ جاندے نے ادھر حضور دی مخالفت وچ یاد آوندے نے یہ کی چکر ہے بول دے نہیں اور سنو میں آخری اعلان کریا جدوں جبر کوئی نہیں تے پولیو دے قطرے کیوں دھکے نال پلائے جاندے نے دھکے نال نہ روٹی دتی جائے کدی بوا بن کے روٹی دتی ایتھے کنے بندے نے جنہاں دے رشتہ دار بیمار پے نے ہاتھ کھڑے کرو جنہاں دے رشتہ دار بیمار پے نے ہاتھ کھڑے کرو جنہاں دے رشتہ دار بیمار پے نے تواڈے بوئے بن کے دوائیاں دتیاں نے پولیس دی نگرانی وچ دوائیاں دتیاں نے تانوں کیوں پولیو دھکے نال کیوں ہوندا
ایک بچے دا خیال ہے باقی ٹبر مر جائے. ہم جانتے ہیں ہمارے امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام اہل سنت کے فتاوے کے اندر لکھا ہے یہودی نے علاج کیتا امام دن بدن بیمار ہونا شروع ہو گیا تو بیماری ودتی گئی. امام سوچن لگ پے گل کی امام نو شک پیا. آپ یہودی نو کہندے نے یار مینوں ایویں لگدا جویں مارن واسطے تو دوائی دتی. کہندا جے سچی پوچھنا ہے تو میں ایویں کیتا ہے. انہیں آخیا کہ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا گل ہے تیرے جیسے مسلماناں دے امام نو ماراں تے میرا مذہبی فرض ہے. تے کتے دے پتر ساڈے نال خیر کرن گے. خدا انہاں دا پٹھا باوے مولوی تو منجی والے نے. منجی بئی منجی بئی منجی بئی منجی چکی گئی ہے. منجی ہلے بھی پئی مولوی دی منجی چکی گئی. چکی گئی کہ نہیں یہ آدھا ہلے بھی پئی. پتر میں کسی دے بارے ہوں میں کی مڑا پتر نہ مینوں موڑو رہن دیو. لیکن گل وا پھر وہی گل ہے سچ آکھاں گے تے بد ہضمی جی ہو جانی ہے. ہن پتہ نہیں کئیاں نوں الٹی شروع ہو جانی پھر میں گل کیتی بیٹھا تو اینی پچا لو تو بڑی گل ہے. ایک منٹ گل سمجھو. جب جبر نہیں قرآن جبر. قرآن دھکے نال مولوی پڑھاوے تے اندر ہوندا ہے تے انگلش دھکے نال کیوں پڑھاوے؟ لہذا تعلیمی ایمرجنسی نامنظور نامنظور نامنظور. باپ کو 6 مہینے اندر رکھنا 50,000 جرمانہ کرنا لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے. آئین کے خلاف ہے خلاف ہے خلاف ہے. کوئی ٹبر دا ٹبر سکولے سٹے ننگا سٹے جو مرضی سٹے اساں کبھی نہیں بولیں گے مگر مجبور ہمیں نہ کیا جائے. پہلا عورتوں دے شناختی کارڈ واسطے انگوٹھے چلتے سن انگوٹھے چلتے سن. 70 سال انگوٹھا چلیا ماوا بہنوں کے دھیاں بہنوں کے شناختی کارڈ واسطے شناخت ہوتی سی. سرکاری غیر سرکاری سارے کم 70 سال ہوتے رہے. ہوں عورتوں کے فوٹو کی ضروری ہو گئے. مردے کی ضروری ہو گئے. مردے بولتے نہیں ہوئے. تو راضی ہو کے دیتے سن دھی بہن دے فوٹو شناختی کارڈ واسطے. ناراض ہو کے دیتے سن ناراض ہو کے دیتے سن ناراض ہو کے دیتے سن. تے تانوں پتہ نہیں آئین وچ ناراض نہیں کر سکتے. اگر کسی دا مذہب آئین سن اگر کسی دا مذہب کہ میں سن لا کے ننگا ہو کے سڑک پہ پھرا آئین کہندا ہے اس کو بھی آزادی ہے. انہوں آزادی ہے تو سانو کیوں نہیں بولتا نہیں. دھی بہن کی فوٹو کی ضروری ہوئے. اگر کوئی شناختی کارڈ واسطے وزیر اعظم تو لا کے کسی بھی اگر ٹبر کی ننگی فوٹو دے اساں بولیے سانو چھتر مارنا. تے زمانہ وہ جا رہا ہے وزیر اعظم سرکار دا سر ہوندا ہے تے تاڑ تھلے کتے دا اے نیٹ دے باندر دا نیٹ دے. حضرت گنجا شریف جڑے نے انہاں دا سر ہوندا ہے تے تاڑ تھلے کتے دا باندر دا لگا ہوندا ہے. او دی مریم نواز تھی تقریر کر رہی ہے تے نال کھوتا اگلیاں بنایا ہے تے او تقریر کر دی ہے تے جملے دا جواب او کھوتا دیندا ہے. مولوی فضل الرحمان دا سر تھلے خسرے دا تاڑ ایویں ہے کہ نہیں. تے جدوں ایڈیاں وڈیاں بلاواں تے زور والیاں طاقتاں دا یہ حشر ہوے ساڈی دھی بہن دی فوٹو ہاتھ آ جائے تے کنجر کی کرن گے؟ اتوں نادرا دا ٹھیکہ امریکہ دے ہاتھ وچ. لہذا سن لو اگر کوئی خوشی نال دینا چاہے تو ہم نہیں روکتے. اگر کوئی ماں بہن کی تصویر ہم سے مانگنا چاہے ہم ساتھ دے سکتے ہیں. حسین کی طرح اپنی عزت نہیں گوا سکتے.
اس گل نال تسی تائید کر دیو. ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرو جڑے تائید کر دیو. جڑے اپنی ماں بہن دی فوٹو دین دے اوتے خوش نے ہاتھ کھڑے نہ کرن. بہت اچھے ماشاءاللہ. کئی بندے پیچھے کھلوتے نہیں ہو جائے جڑے ہاتھ کھڑا نہیں پہ کر دے. دا مطلب ہے اساں انہاں دی گل نہ کریے. یہ دھی بہن دی فوٹو دین دے اوتے خوش ہون گے تے جڑا خوش نہیں ہوے گا وہ ہاتھ کھڑے کرے گا. ہائے ہائے او ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سونے میں اسی کام واسطے لاہور جلسہ کروں. یہ میرے چند مطالبات نے. ایک میں راتی بھی بیان کیتا, میں تواڈے سامنے کچھ بھی حل نہیں سنایا قسم خدا دی کر کے. راتی میں 3 گھنٹے بولیا. وہ بھی سجدہ دا آستانہ سی, عرس سی, میں بہت کچھ بولیا. آ جڑے مکان پہ ڈیگ دے میں انہاں دے اوتے بھی پائے روشنی. اور پائی اس واسطے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یہودیوں کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو جو مرضی تھٹے. اگر کوئی کہے مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مدینے کی ریاست کے اندر مکان سٹے نہیں جاندے, مکان بنا کے دیتے جاندے. آخو تے او میں گل کرنا آندے نے جی آپ نے دعویٰ فرمایا تھا, اعلان فرمایا تھا کہ ہم 50 لاکھ مکان بنائیں گے. میں نے کہا حضرت آپ سیاست کی زبان کو, یہ بیوقوف قوم ہماری نہیں سمجھتی. سیاست کی زبان کا مطلب ہمیشہ الٹ لیا جاتا ہے. جب کہا 50 لاکھ مکان بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے 50 لاکھ گرائیں گے. گر رہے ہیں شام لاٹاں تے ہر پاسوں پنڈ دے پنڈ اجڑ رہے ہیں. اگلے دن رات میرے کو دس رہا سی ایک بڈھا بچارا بابا اس مکان اپنا نہیں چھڈیا, انہاں سٹ دتا وہ تھلے ہی فوت شہید ہو گئے. ساڈے تحصیل علی پور پرمٹ دے اندر اٹیک ہویا. بندہ دکان سی اودی بال بچڑدار سی, دکان نال حلال روزی کو کما لیندا سی. انہاں سٹیا, اونوں اٹیک ہویا تے نال ہی مر گیا. ہن مدینے دی ریاست جس محبوب نے بنائی سی, میں اس کی ایک حدیث سنا دیا. اگر کوئی کہے ہم بغیرتوں کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, ظالموں یزیدیوں پلیتیوں کی بنانا چاہتے ہیں تو ہم نہیں بول سکتے. اگر کوئی کہے مدینے کی ریاست تو پھر مدینے والے کی گل تو سنانا پڑے گی. سبحان اللہ, سنا دیں میرے پاک متفق علیہ روایت حدیث ایسی سنن تو لے کے جوامع سب حدیث کی اچھی کتابیں موجود ہیں. حضور نے فرمایا من احیا ارضا میتا, من احیا ارضا میتا فاحیا لہ. حضور نے فرمایا جیڑا میری امت چوں بنجر آباد, بنجر زمین, اجڑی زمین, غیر وسطی زمین آباد کرے گا, میں محمد کا نام و مالک ہے. گنگے رہ گئے نے فرنگیاں دے کو ملا گنگا مجھ کو تو سکھاتی ہے افرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی. غور کر زمین کے دی حکمرانہ دیے یا اللہ رسول دیے, بول 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 زمین کے دیے. وہ چشتی یہ دلیل دے زمین اللہ رسول دی. میں بخاری تو مسلم وچ حدیث دے سونا نبی مدراس 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 مدرسہ سی مدینے دے اندر یہودیاں دا. حضور گئے فرمانے یا ایھا الیہود اسلموا تسلموا اسلموا تسلموا. یہودیو اسلام لے آو چنگے رہو گے, اسلام لے آو چنگے رہو گے. یہودیاں آخیا سمعنا اساں سن لیا ہے. حضور فرماندے نے میں بھی یہ سننا چاہتا سا, تسی آکھو اساں سن لیا ہے.
پھر حضور فرماندے نے او یہودی واسلے منہ تسلم اسلام لیا وہ چنگے رہو گے. وہ پھر عرض کرتے ہیں وہ پھر بول دے سمینا سن لیا محمد سن لیا. حضور فرماندے نے میں بھی یہ سننا چاہتا سا تسی آکھو اساں سن لیا. تیسری بار مڑ حضور نے میں فرمایا تیسری بار تو بعد حضور نے فرمایا یہودیو اپنا سامان بستر بورا گول کر دو فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ زمین اللہ رسول دی زمین سچی دس ہوئے اور نات خانو جگہ جگہ تے گاندے ہو تے پڑھ دے ہو کہ ساڈا نبی دو عالم دا والی مختار ہے دو عالم دا والی مختار ہے دو عالم دا مالک ہے ایویں کہندے ہو کہ نہیں تینوں جتھے جتھے تو زمین آباد کر کے بیٹھے بھاویں رقبہ بناویں واویں تے بھاویں تو بناویں اوتھے گھر جیڑا مالک و مختار ہے او فرما گیا ہے جیڑا بھی آباد کرے گا او دی ہے. وہ مالک جیڑا سید الانبیاء ہے او ہر غریب نو جتھے بیٹھن دا موقع ملے محمد کریم فرماؤ مالک 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 او بغیر تینوں حیا نہیں ہوندی جڑے سچی جان تے اٹھائی جان. آخر مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست کہہ گئی جنہ رقبہ غیر آباد پہ جاؤ بہ جاؤ. بلکہ سن حضرت عمر کی کرتے سن جہاں رقبہ کسی کے قبضے ہوتا سی نا تو بہت نہیں سی آباد نہیں سی کرتا آپ کھو کے تو دوسرے دے دیں فرماندے سن ویلے قبضے کی کھڑے ویلے قبضے کی کھڑے ایتھے لانتیاں دے مربیاں دے مربے ویلے پئے نے غریب نو بان دی تھا نہیں پر کوئی نہیں پچھلے ہاتھ کچھ اور نہیں. اللہ تعالی شالا ہوائی مخلوق تو بچاوے فضائی جنات تو بچاوے. توجہ ہے. اور میں ٹیکس حرام ہے میں مناظرہ کروں گا میں مناظرہ کروں گا. ٹیکس حرام 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 لو نے لو 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 تنظیر دا لو. اگر کوئی مدینے کی ریاست بنانا چاہے تو مدینے کی ریاست میں ٹیکس تو دکھا دے. مدینے کی ریاست میں ٹیکس تو دکھا دو تو کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں تو کم از کم ٹیکس تو ختم کر دو. دو حصے بل ہے دو حصے ٹیکس ہے ایک حصہ بل ہے دو حصے ٹیکس ہے ایک حصہ بل ہے دو حصے ٹیکس ہے ایک حصہ بل ہے. تو ٹیکس ختم کر دو مہنگائی تو ختم ہو جائے. اگر فضول خرچیاں مکانیاں تے ادھر موت پیندی جڑے مربیاں دے مربے تواڈے میلاں دے میل تواڈے اے بنے کھڑے نے پارکاں اے فضول خرچیاں نہیں ہوندیاں. غریب دا بال سر لکا کے بیٹھا سی فضول خرچی دے بولدا نہیں. ساڈے وزیر اعظم صاحب ایک میں آخری انہاں دی سنت دی ادائیگی دا سبق دے انہاں دی سنت دی ادائیگی دا سبق دے کے اجازت چاہنا. آپ نے ایک سنت چلائی سی کی صاحبزادہ میاں محمد نواز شریف صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گنج آباد شریف آپ ہوں تو میں انہوں پیر کہنا پیراں دا پیر میں انہاں لوکاں نوں کہندا کیوں کہ پیر جدوں بھی لبو انہاں دے بوئے تے لبدا ہے. تے پیراں دے پیر آپے ہو گئے جتھے پیر لبے او پیر ٹر گئے میرے علی ورگے جڑے داتا دربار تے لبدے سن. گنجے سرکار دا دور سی اے جڑا سجادہ نشین ہون بیٹھا ہے جی آستانہ عالیہ بنی گالا شریف یہ جڑے سرکار بیٹھے نے انہاں اس زمانے تانوں یاد ہونا ہے بتی دے بل ساڑے سن بتی دے بل ساڑے سن پھاڑے سن ساڑے سن پھاڑے سن ساڑے سن. پتہ ہے او 2 مہینے والے دھرنے
کیوں ساڑے سن؟ کیوں ساڑے سن؟ میں کنا نال سنیا ہے، آپ نے فرمایا تھا میں اس وجہ سے جلا رہا ہوں کہ یہ مہنگے بل ان کا جو پیسہ ہے وہ سب میاں نواز شریف کی جیب میں جا رہا ہے، لہذا ہم چلاتے ہیں تاکہ میاں صاحب کی جیب میں نہ جائے۔ تسی دسیا جی اس دن تو لے کے ہن تک بل ودے نے کہ گھٹے نے؟ ودے نے۔ تے ہن اے کٹھے ہو کے کدی جیب وچ جاندے نے؟ تے میں پوچھنا یہ کی چکر ہویا؟ گنجے دی جیب وچ جان تے حرام نے، بابے ہوراں دی جیب وچ جانا فرض ہو گیا ہے، لہذا تساں وی چلانے نے بل کے نہیں؟ بل جلاؤ، کیوں ہمت نہیں؟ سنت نہیں ادا کرنی، کافراں نے بزرگوں کی سنت ادا کرو۔ وزیر اعظم نے جلایا تھا، ہم بھی جلاتے ہیں۔ بھائی ہاتھ کھڑے کرو، جلاؤ گے کہ نہیں ہوئے؟ او پھر تہاڈی باں ہی نہیں اٹھدی بھئی مینوں پتا۔ مینوں کہندے نے میٹر کٹیا جائے گا، میں کہیا میاں نواز نے میٹر کٹیا سی؟ کہندے نہیں۔ میں کہیا جی یہ کٹن گے تے سانوں کہنا پینا ہے وہ چنگا سی، یہ کمینہ ہے۔ جی سانو یہاں بھی کمانا ہے، اسی آخیے چنگا ہے، تو پھر اسی ساڑاں گے، کٹن گے نہیں۔ ساڑو گے؟ بولو۔ وزیر اعظم پاکستان کی سنت ادا کرتے ہوئے اللہ دے ولیاں دے عرص تے یہو جہاں سچیاں گلاں دے پیغام ہوندے نے۔ اللہ دے ولی بھی سچے ہوندے نے۔ کونوا مع الصادقین، رب فرماندا سچیاں نال ہو جاؤ، تے سچیاں نال کرن واسطے تہاڈوں ایڈا سچا موضوع سنانا ہے انشاءاللہ۔ قیامت تک تہاڈے دل گواہیاں دین گے کہ اس تو بعد کوئی کلام نہیں۔ آخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے اعلیٰ انداز میں بیان